بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں جو شخص مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، بے شک وہ مسلمان ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم کلمہ گو ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے کام نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہم سچ میں مسلمان ہیں، ہم سچ میں دین کو فالو کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 7 میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ آیت چھوٹی سی ہے لیکن یہ ہماری زندگی کو واضح بیان کر رہی ہے۔ ہم آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب چلو دنیا کے ساتھ، دنیا جیسے چلتی ہے چلو، لیکن ساتھ اسلام لے کے بھی چلو۔ اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ ایسے کام تو کرو کہ آپ کو رات کو سوتے ہوئے پتہ چلے کہ آپ نے کوئی اسلامک کام بھی کیا، آپ نے کوئی دین کا کام بھی کیا، آپ نے کوئی 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، آپ نے کوئی قرآن کھولا ہے۔ ہم بہت اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف آئیں۔ ہم سارا دن موبائلوں پہ گزار دیتے ہیں، اپنے روٹین کے کاموں میں گزار دیتے ہیں جو ہمارا کبھی بھی فائدہ ہمیں دینے والا نہیں ہے۔ اور جب انسان نون سٹاپ دین سے دور رہتا ہے تو مسلسل کفر کرتا ہے، تو اللہ نے یہ آیت اس بندے کے لیے اتاری ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ صرف غیر مسلمانوں کے لیے یہ آیت ہے، یہ آیت ہم لوگوں کے لیے ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم منافقت کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں منافق اس انسان کو کہا گیا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اسلام کے نام پہ ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں ہر جگہ، لیکن ہم دین کو کتنا فالو کر رہے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں۔ کم سے کم کوشش کیا کریں آپ۔ بے شک میں نہیں کہتی کہ آپ ایک دم سے پورے دیندار ہو جائیں یا ایک دم سے قرآن کے حافظ بن جائیں، ایک دم سے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کم سے کم کوشش کیا کریں۔ کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو ادا کر لیا کریں، باقی جو ہاتھ نماز آتی ہے وہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کلوز آ جائیں گے دین کے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کائنڈلی کوشش کیا کریں دن میں کچھ ایسے کام کر لیا کریں جو آپ کو رات کو سوتے ہوئے پتہ چلے کہ آپ نے سچ میں مسلمان ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں بہت مشکل لگتا ہے ہمیں اسلام کو ساتھ لے کے دنیا میں چلنا، لیکن کوشش کرنا بھی اجر ہوتا ہے۔ کوشش کرنے کا بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا، آپ کی نیت کا بھی آپ کو ثواب دے گا۔ یاد رکھیں جب ہم مسلسل گناہ پہ پڑ جاتے ہیں نا، اور بہت دن گزر جاتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا پھر ہمارا دل بھی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا۔ اور جس انسان کو بنا مانگے ہر چیز مل جاتی ہے نا، وہ سمجھے کہ اس کی رسی دراز اللہ نے کر دی ہے۔ اللہ اسے بن مانگے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ اس پہ کوئی غم آئے، اس پہ کوئی ٹینشن آئے، یا اس کے پاس کسی چیز کی کمی آئے کہ وہ اس کے آگے جھک کے دعا مانگے۔ تو اس سے بڑی توفیق جو چھن جائے گی دعا مانگنے کی اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی، تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے سے بات کریں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بد اخلاقی نہ کریں، اپنی زبان کو صاف رکھیں۔ جب آپ کسی سے پیار سے بھی بات کرتے ہیں اور اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے تو اس کا بھی آپ کو اتنا اجر ملتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کسی کے غلطیاں معاف کر دیا کریں، کسی کا راز چھپا لیا کریں،
کسی کی مدد کر دیا کرے، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے اس کو معاف کرنے کی کوشش کیا کرے، اس کو بھولنے کی کوشش کیا کرے۔ میں دیکھتی ہوں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کائنڈلی اپنی زندگی میں یہ چیز پیدا کریں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی کریں۔